ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ آپ کو صحیح بتائے گا کہ یہ کتنا فلیکسیبل ہے، کتنا ڈسپلنڈ ہے، کتنا جھوٹ بول سکتا ہے، یا اس میں کوئی سائیکلوجیکل ایشوز تو نہیں ہے۔ تو بہت سے ٹریٹس یعنی کہ نارمل ٹریٹ سے لے کے جو پیتھولوجیکل ٹریٹس ہیں یعنی کہ اب نارمل ٹریٹس تک بھی آپ لوگوں کو اسیس کر سکتے ہیں تھرو ہینڈ رائٹنگ انالیسس۔ دیکھیں ہمارا جو پاکستانی کمیونٹی ہے نا، وہ یہ چیز سوچتے نہیں ہے، ہم ایک کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کی 5 سال پہلے ہینڈ رائٹنگ جیسے تھی آج بھی ویسے ہے، تو آپ کہیں گے جی ویسے ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ سٹیگننٹ ہی ہیں۔ اگر 5 سال میں آپ چینج نہیں ہو تو آگے بھی کوئی ٹرینڈ نہیں ہوگا آپ کے چینج ہونے کا۔ ایک حد سے زیادہ ڈسپلن اگر آپ ہیں نا، ڈسپلنڈ ہیں، تو اچھا نہیں ہے یہ۔ تو زندگی میں یاد رکھیے گا سر جی کہ اگر آپ ایک بیہیویئر میں فلیکسیبل ہے نا، تو اس بیہیویئر میں دوسری جگہ بھی فلیکسیبل ہوں گے، کہ دنیا میں ہر انسان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق کنونس کریں۔ یہ ایک بڑا ریسنٹ آرٹ ہے اور اس کو ایڈوانس اپروچز کے ساتھ جو ہے وہ میں نے یہ بک جو ہے وہ پبلش کی ہے، جسے ہم کہتے ہیں پرسنالٹی اسیسمنٹ تھرو ہینڈ رائٹنگ انالیسس۔ یہ امیزون کے اوپر بھی اویلیبل ہے، اگر آپ کسی کو ریکمینڈ کرنا چاہیں تو آپ آن لائن اس کو پرچیز آئی ڈونٹ نو شاید پاکستان میں یہ ڈلیور ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہماری ٹیم بھی آپ کو ڈلیور کر سکتی ہے۔ تو یہ بڑی کمپریہنسو بک ہے، چھوٹی سی بک ہے لیکن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور سمپل وے میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو سائیکالوجی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یا HR یا مینجمنٹ کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہینڈ رائٹنگ انالیسس کا جو فائدہ ہے وہ کن کن ایریاز میں ہو سکتا ہے، اسپیشلی جب اگر آپ کسی کو ریکروٹمنٹ میں جاتے ہیں، کسی کو آپ نے ہائر کرنا یا سلیکٹ کرنا ہے، تو آپ اس کی ہینڈ رائٹنگ سے دیکھ کے بھی اس کو اسیس کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں اگر آپ کے پاس کینڈیڈیٹ آتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کتنے فلیکسیبل ہیں فرض کریں، تو وہ تو کہے گا میں بہت فلیکسیبل ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ یا آپ اسے کہیں گے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، تو وہ کیا کہے گا یوزلی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اچھا ہی کہے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو لیکن ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ آپ کو صحیح بتائے گا کہ یہ کتنا فلیکسیبل ہے، کتنا ڈسپلنڈ ہے، کتنا جھوٹ بول سکتا ہے، یا اس میں کوئی سائیکلوجیکل ایشوز تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا آپ اس سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ بیسک پرسنالٹی ٹریٹ سے لے کے مینٹل ہیلتھ ایشوز تک بھی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جس میں اسپیشلی اگر آپ دیکھیں کوئی انگزائٹی تو نہیں ہے، آپ ہینڈ رائٹنگ سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے، اگریسو کتنا ہے، سوسائڈل تھنکنگ تو نہیں ہے، ڈپریشن تو نہیں ہے، بائی پولر ڈس آرڈر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ اور جو نارمل ٹریٹس ہوتے ہیں ہمارے، جو جس میں یہ بندہ جنرس کتنا ہے، مائزر کتنا ہے، ٹھیک ہے، تو ساتھ کتنا چل سکتا ہے، گروپ میں زیادہ پسند کرتا ہے یا علیحدہ رہنا پسند کرتا ہے، تو بہت سے ٹریٹس یعنی کہ نارمل ٹریٹ سے لے کے جو پیتھولوجیکل ٹریٹس ہیں یعنی کہ اب نارمل ٹریٹس تک بھی آپ لوگوں کو اسیس کر سکتے ہیں تھرو ہینڈ رائٹنگ انالیسس۔ تو اس کے اوپر ڈیٹیل انفارمیشن بھی ہے، تو میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا، لیکن اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کویشچن ہے تو میں حاضر ہوں۔ جی، یہ لائف پارٹنر کے انتخاب میں بھی یہ بہت اچھی اپروچ ہے کہ آپ لائف پارٹنر کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایز اے پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہے، آپ کسی کا مجھے سیمپل دکھا دیں تو میں لٹرلی، کیونکہ آپ ان کو تو بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو جب میں آپ ان کو ٹریٹس آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ تو بندہ صحیح کہہ رہا ہے، تو حالانکہ میں اس کو نہیں جانتا، لیکن اس کی ہینڈ رائٹنگ سے میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ بندے میں یہ ٹریٹس ہیں، تو کیسا لگے گا آپ کو۔ تو دیکھیں بہت سی جگہ پہ زندگی میں، دیکھیں آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہی، تو کیونکہ آپ کی زندگی میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں خان صاحب، ایک آپ کا کریئر، دوسرا آپ کا لائف پارٹنر، کیونکہ آپ کی زندگی، ساری زندگی انہیں 2 چیزوں کے ساتھ گزرتی کہ آپ کام کیا کرتے ہیں اور آپ کا اسپاؤس کون ہے۔ اگر آپ کا کریئر ٹھیک نہیں ہے تو بھی خواری ہے، اور اگر آپ کا لائف پارٹنر ٹھیک نہیں ہے تو خواری ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو یہ مسئلے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے کریئر کو بھی تباہ کر دے گا اگر یہ ایسا مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے ہم سم ٹائم ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ریلیشن شپ چوز کرتے ہوئے ہم بس دل سے فیصلے کرتے ہیں۔ کس سے فیصلے کرتے ہیں؟
ایسے کو اچھا لگا جی ٹھیک ہے، لیکن وہ سم ٹائم جو ہے نا وہ دل کا فیصلہ جو ہے نا وہ زیادہ تر خطرناک ہوتا، کیونکہ دل جو ہے وہ لاجیکلی مینیج نہیں کر سکتا، ایسیس نہیں کر سکتا کہ بندہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا، وہ آپ کا دماغ کرتا ہے۔ اور حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ جس چیز کو بھی چوز کرتے ہیں نا وہ دل سے کرتے ہیں۔ اب جو لوگ وہاں پہ رہ جاتے ہیں نا، دل سے چوز کر کے بس وہیں پہ رک جاتے ہیں، وہ خوار ہے۔ ہاں کبھی کبھی جوا بھی لگ سکتا ہے کہ ہاں دل کا فیصلہ بھی سم ٹائم ٹھیک ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ توکل وہ چل جاتا ہے، لیکن شورٹی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو۔ اگر آپ ان چیز کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں واقعی، یعنی دیکھیں کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہے پھر بھی، لیکن جو چیز آپ دماغ سے سوچیں گے اس کے چانسز کافی ہیں کہ وہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہو۔ تو وہ لوگ جو پہلا فیصلہ دل سے سارے پہلا فیصلہ دل سے ہی کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی پہلی دفعہ کسی چیز کو دیکھا تو آپ یا اس کو نہیں لیتے یا لے لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ جو پہلا کلک ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ ایسے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی بندہ اچھا لگا ہے، یعنی کہ ریلیشن شپ کے لیے میں اسی ڈائریکٹ بات کر لیتا ہوں کہ آپ کو بندہ یا بندی اچھی لگی کہ یار یہ ٹھیک ہے، اب یہ دل نے فیصلہ کیا۔ اب دماغ سے اگر آپ فیصلہ کروائیں گے نا تو پوچھیں گے کہ ان کی ایج کتنی ہے، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں یہ تو نہیں کہ آپ میاں والی کے رہنے والے ہیں، وہ سندھ کی رہنے والی ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں کیونکہ شادی کے فوراً بعد جو 7-8 چکر لگنے ہیں اس کے لیے کرایہ ہی نہ ہو، کبھی آپ نے یہ سوچا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ دل سے فیصلہ اتنا کرتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے کچھ نہیں سوچتے، ٹھیک ہے نا۔ فرض کریں ایک بندہ ہے، اس نے دل سے فیصلہ کیا کہ اس نے ایک لڑکی دیکھی جو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی مان کی فوری طور پہ۔ اب اس بندے کو یہ نہیں پتا، ایک غریب فیملی سے اس کا تعلق ہے، اب بعد میں پتہ چلا کہ جس سے وہ شادی کر رہا ہے وہ سب سے بڑی بہن ہے اور اس کی 6 چھوٹی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے شادی کر لی، آپ نے یہ سوچا ہی نہیں۔ اب وہ 6 بہنوں کی جب تک شادی نہیں ہوگی، آپ تو خوار ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے دماغ سے نہیں سوچا کہ بھائی میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ اس کو نا اللہ توکل سمجھ لیتے کہ یار یہ لکھا ہی ایسے ہوا ہے۔ دیکھیں آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، دیکھیں آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنا۔ دیکھیں اب مجھے تھوڑا سا ہلکا سا بتائیں کہ فرض کریں اگر آپ کی کسی قریبی ریلیٹیو کی شادی ہے تو اگر آپ میاں بیوی ہیں، 1-2 بچے ہیں، تو ایک قریبی ریلیٹیو کی شادی پہ کتنا خرچ آ سکتا ہے؟ 30 سے 40 تو نہیں، تھوڑا کرے، آپ کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے۔ فرض کریں ایک قریبی شادی ہے نا قریبی ریلیٹیو کی، آپ 3 فیملی ممبر ہیں، میں زیادہ نہیں کہہ رہا، کتنے فیملی ممبر ہیں؟ اب شادی جو منیمم ایونٹ ہوتا ہے نا شادی کا وہ 3 دن کا ایونٹ ہوتا ہے۔ کتنے دن کا؟ میں منیمم کہہ رہا ہوں، ویسے کئی لوگ 5-6 دن کا بھی آپ ایونٹ چل رہے ہیں۔ ایک مہندی ہے، بارات ہے اور ولیمہ، 3 ایونٹ تو پکے ہیں نا۔ آپ کو 3 سوٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے، بندے کو مائنس کر دیں، صرف لیڈی کا جو 3 سوٹ کا خرچہ مجھے بتا دیں ذرا۔ فرض کریں منیمم سوٹ آپ 6-7 ہزار کا بھی لے، شادی کا ویسے 6-7 ہزار کا سوٹ نہیں آتا۔ فرض کریں آپ کہیں سے پروموشن بھی اٹھا لیتے ہیں، کہیں سیل سال سے اٹھا لیا، آپ ایوریج کر لیں 3 سوٹ، تو صرف ایک خاتون کا جو سوٹ ہے نا وہ کتنے کے میں پڑیں گے؟ 20 ہزار میں پڑ گئے۔ 2 پرس بھی ہوں گے، شاید ایک آدھ پرانا پرس وہ اٹھا لے گی یا ایک آدھ جوتی پرانی اٹھا لے گی، لیکن 1-2 جوتیاں بھی اس کو چاہیے۔ تو 30 ہزار تو بندی کا جا رہا ہے۔ بندہ چلے میرے جیسا ہوگا تو وہ کہے گا یار پرانا سوٹ ہی پہن لو خیر ہے، ٹھیک ہے، بچے کے لیے بھی 2-3 چاہیے، پھر آپ نے کوئی لین دین بھی کرنا ہے، تو 50,000 پلس ہے۔ اگر آپ کی سالی کی شادی ہے نا تو 50 کو آپ ٹرپل کر لو۔ اگر آپ ایک روٹین میں جا، دیکھیں میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہم یہ چیز دیکھیں، ہمارا جو پاکستانی کمیونٹی ہے نا وہ یہ چیز سوچتے نہیں ہے، ہم ایک کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں۔ کیا کرنے کے بعد؟ یعنی ایک کام کر لیا پھر اچھا یہ تے ہون مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ فوری طور پہ کوئی گھر میں ہیلتھ کا مسئلہ بنا نا، ڈائریکٹ
پرائیویٹ ہاسپٹل لے جاؤ, سوچے سمجھے بغیر, کیونکہ دل کہہ رہا ہے, ایموشنل ہوتے ہیں نا. امی بیمار ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جاؤ, اور امی نے آئی سی یو رہنا 4 دن. آپ کو جب گورنمنٹ نے فیسلٹی بھی دی ہے کہ بھائی آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں, تھوڑی سی خواری ضرور ہوگی لیکن آپ سے کوئی پیسہ تو نہیں چارج کریں گے نا. 3-4 دن پرائیویٹ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد پھر سرکاری کا خیال آئے گا. تو اگر آپ کیلکولیشن کر لیں نا, پراپر کیلکولیشن کر لیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ پرابلم ہونے لگا. تو ہم بیسیکلی دل سے فیصلہ کرتے ہیں. سر رائٹنگ کے یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بعض اوقات اس طرح بندہ لکھ نہیں پا رہا ہوتا ہے, یا تو ڈرا ہوا ہوتا ہے, یا تو کنفیوز ہوتا ہے, تو بعض اوقات بڑی اچھی رائٹنگ آتی ہے, بعض اوقات بڑی بری سی آ رہی ہوتی نہیں کنیکٹ کر پا رہی ہوتی. تو سر اس میں تو پھر ججمنٹ مس ہونے کا بھی بڑا, دیکھیں وہ 19-20 کا فرق ضرور آ سکتا ہے, لیکن جو دیکھنے والا نا رائٹنگ, وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا, وہ آپ سے اگنور نہیں ہوتی. فرض کریں میں ابھی آپ کو ڈیلیبریٹلی بھی کہوں نا, فرض کریں آپ لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ سے کہوں گا نا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے سگنیچر 5-5 دفعہ کریں, اپنے سگنیچر اپنے 5-5 دفعہ کریں, اور کوشش کریں کہ مختلف کریں. جو آپ کرتے ہیں نا وہ نہ کریں, کوئی اور کریں, یعنی مجھے فیک کر کے بتائیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے سگنیچر میں وہ کامن جو خوبیاں وہ رہیں گی, وہ آپ سے چینج ہی نہیں ہوں گی. وہ آپ کا آٹو میں دماغ میں جو چیزیں ہیں نا وہ لکھی جائیں گی. اگر نہیں یقین تو آپ میں سے کوئی ڈیمو کسی سے کروا لیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, دور سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے سگنیچر کا سلانٹ ساروں میں اوپر جا رہا ہے, یعنی کہ ایسے اوپر کی طرف سگنیچر کر رہے ہیں, اوپر کی طرف کر رہے ہیں. دوسرا, پریشر نیچے سب کا سیم ہے, آپ نے سیم پریشر رکھا ہے. اگر آپ ہاتھ لگائیں تو پریشر میں کوئی چینج نہیں ہے, سائز میں کوئی چینج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تقریباً ہر سگنیچر کے اوپر ہلکا سا ڈاٹ لگایا, ہر سگنیچر کے نیچے آپ نے لائن لگائی ہے. آپ سے مختلف پھر بھی نہیں ہوئے, جو چیز میں نے پکڑنی تھی میں نے پکڑ لی. سائز سیم ہے, وہ سلانٹ سیم ہے, یعنی اس سلانٹ پہ آپ لکھ رہی ہیں, پریشر سیم ہے, نیچے لائن سیم ہے. تو فرق کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ آٹو, یہ رائٹنگ آپ کے آٹو میں ہے, تو آپ جہاں سے جو فیل کر رہی ہیں نا یہاں پہ لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں کہوں کہ اگر میں 1-2 چیزیں, ویسے مجھے سب کے سامنے نہیں بتانی چاہیے, اگر آپ اجازت دیں تو ایک آدھ اچھی چیز بتا دیتا وہ, ٹھیک ہے. یو ہیو ڈیپ ایموشنز, ٹھیک ہے نا, ہائیلی ایموشنل, ٹھیک ہے, ڈیپ ایموشنل. موٹیویشن ہے, یعنی کہ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, لیکن ریسٹرکشنز بھی ہیں. موٹیویشن ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں, لیکن ریسٹرکشنز آر دیئر ایز ویل. ٹھیک ہے. مائٹ بی لیک آف کانفیڈنس, کمپلیکیٹڈ, آپ کو لوگ کہیں گے آپ بڑی انٹیلیجنٹ ہیں, یا مختلف لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے ہوں گے, دے سے یہ بڑی ڈفرینٹ سی بندی ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اسی طرح سگنیچر آپ کے خان صاحب چینج, وہ چیزیں چینج نہیں ہوتی جو ہم نے دیکھنی ہے. سم ٹائم آپ اپنی طرف سے بڑا عجیب لکھنے کی کوشش کریں گے, لیکن جو چیزیں ہم نے پکڑنی تھی وہ پکڑ لیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر بنتا ہے نا تو اس کی جو انٹر میں ہینڈ رائٹنگ ہوتی بڑی ریزنیبل ہوتی ہے, لیکن جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کی رائٹنگ دیکھی کبھی آپ نے؟ پڑھی نہیں جاتی. اس کا مطلب ہے وہ چینج ہوا ہے, اس کی اگر رائٹنگ چینج ہے تو وہ بھی چینج ہوا ہے. یہ کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے وہ چینج کیسی ہوئی ہے, اس میں ورس کوئی چیزیں آئی ہیں یا اچھی چیزیں آئی ہیں, وہ رائٹنگ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ چینج کیوں ہوئی ہے. لیکن وہ بندہ ضرور چینج ہوگا اگر جس کی رائٹنگ چینج ہو رہی ہے تو. اینڈ یو شوڈ فیل ہیپی کہ اگر آپ کی رائٹنگ چینج ہو رہی ہے نا تو آپ کو اچھا لگنا چاہیے کہ اس کا مطلب آپ بھی چینج ہو رہے ہیں. ہاں, اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ میں کوئی بری چیز ہے تو اگر آپ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ میری رائٹنگ اس طرح سے ہے تو اس وجہ سے میں برا ہوں, تو آپ اپنی رائٹنگ چینج کر لیں, آپ ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. جی سر, جو سر آج کل ایک بزنس بہت زیادہ چل رہا ہے فارچون ٹیلنگ کا, تو سر اس کے اندر بھی سر ہینڈ رائٹنگ کے تھرو پرسنالٹیز اسسمنٹ کا جو سے فارچون ٹیلرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں. جی کر سکتے ہیں بالکل. دیکھیں میں بہت ساری چیزوں کو اسیس کر کے میں دیکھیں میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کی 5 سال پہلے ہینڈ رائٹنگ جیسے تھی آج بھی ویسے ہے,
تو آپ کہیں گے جی ویسے, تو میں کہوں گا کہ آپ اسٹیگننٹ ہی ہیں. اگر 5 سال میں آپ چینج نہیں ہو تو آگے بھی کوئی ٹرینڈ نہیں ہوگا آپ کے چینج ہونے کا. میک سینس؟ تو اسی طرح آپ اسیس کر سکتے ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, آپ مجھے غلط پروف بھی کر سکتے ہیں. فرض کریں اگلے 5 سال میں کوئی آپ کی زندگی میں ایک ایسا بندہ آ جاتا ہے یا بندی آ جاتی جو آپ کو چینج کر دے, تو اس کا مطلب آپ پھر چینج بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جس روٹین سے آپ پہلے ہیں, اگر اسی روٹین سے ہی رہیں گے تو آپ چینج نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ چینج ہوں گے نا تو آپ کے پیپر پہ ضرور چینج آئے گی. میں اس کی اوپر اور ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں, آپ خود بتائیں گے مجھے. یہ دیکھیں, آپ نے سب نے ایگزام دیے ہوں گے, ایسے ہی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ 5 کویسچن کرنے ہوں ایگزام میں اور آپ کو 4 صحیح آتے ہیں اور 1 نہ آتا ہو صحیح طرح, یا تھوڑا بہت آتا ہو؟ پہلے آپ نے وہ 4 کر لیے جو آپ کو صحیح آتے تھے, اب آپ کون سا کویسچن کرنے جا رہے ہیں؟ 5واں. پہلے 4 جو کویسچن آپ نے کی ان کی رائٹنگ اور ہوگی, اور جو 5واں آپ کریں گے جو صحیح نہیں آتا اس کی رائٹنگ اور ہوگی. یہ کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ 5واں کویسچن ڈر میں کر رہے ہوں گے آپ, تو اسی ٹائم آپ کی رائٹنگ بھی چینج ہو جاتی. پوائنٹ کلیئر ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں سے آپ چینج فیل کر رہے ہیں نا تو پیپر میں آ جائے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں, پیپر میں بھی آ جائے گی. تو اس لیے اس آرٹ کو بڑا سمجھنا بڑا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. سر میرا بھی یہی تھا کہ ماحول کے حساب سے رائٹنگ چینج ہوتی. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو ایک ایسی ہینڈ رائٹنگ فرض کریں کسی امریکن اسٹوڈنٹ کی ابھی منگواؤں تو آپ کہیں کہ یار یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستانی ایسے لکھتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کی بڑی ڈفرینٹ سی رائٹنگ ہوگی, کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے وہی ٹرینڈ, یعنی کہ لاہور کے بچے کی رائٹنگ ہو سکتا ہے ساؤتھ پنجاب کے بچے کی رائٹنگ سے ڈفرینٹ ہو, کیونکہ ایک اسکول بھی میٹر کرتا ہے, آپ کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ ایک اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ اسی پیٹرن پہ ہی ہوگی نا زیادہ, اور اس اسکول کے بچے آپ کو ڈفرینٹ لگیں گے یا نہیں لگیں گے. فرض کریں اگر ایک عام کالج سے بچہ پڑھا ہوا ہے, اس کا آپ رائٹنگ سیمپل دیکھ لیں اور ایف سی کے بچے کا سیمپل دیکھ لیں, آپ کو ڈفرینٹ لگے گا, اور بچہ ویسے بھی ڈفرینٹ لگے گا. ایف سی کے بچے کو دیکھ لیں اور عام ایک کالج کے بچے کو فرق لائے گا. اس کا مطلب ہے کہ, اور پھر جو رائٹنگ ہے نا, رائٹنگ آپ کی انوائرمنٹس افیکٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا جو سٹائل ہے رائٹنگ ایسے کرسیو ہوتا ہے, جو یعنی کہ اس کا سلانٹ ڈاؤن ہوتا ہے, تو یہ زیادہ ایموشنل لوگوں کی سائن ہے, اور ہمارے زیادہ لوگ ایموشنل ہیں. اگر میں اوور آل پاکستانی کمیونٹی کی بات کروں, ہم زیادہ ایموشنل ہیں, یعنی کہ ہم کنونس بھی تب ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی ایموشنل ٹچ دے, ویسے نہیں ہوتے. وی آر ناٹ لاجیکلی ڈریون, ہم لاجیکلی ڈریون لوگ نہیں ہیں. اس طرح امریکہ یورپ چلے جائیں تو دے آر لاجیکلی ڈریون, اور لاجکس کے اوپر آگے چلتے ہیں. ہماری سائنس کے اندر جو ہے نا وہ رائٹنگ گندی یا اچھی ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے جسے آپ گندا کہتے ہیں اس رائٹنگ کے اندر ہمیں بہت سی اچھی چیزیں ملیں. فرض کریں ایک بندہ جو ہے نا, میں آپ کو مثال, ایک بندہ بہت ہی ڈسپلن سے لکھ رہا ہے, یعنی کہ اس کی ہر لائن وہیں اسی پوائنٹ سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے پہلی ہو رہی ہے, ختم بھی اسی پوائنٹ پہ ہو رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ اس نے یہ لائن لگا کے لکھا ہے, حالانکہ لائن لگا کے اس نے نہیں لکھا ہوتا. اس کا مطلب وہ بندہ بہت ریجڈ ہے, حالانکہ لکھنے میں رائٹنگ بڑی اچھی لگے گی, صاف لگے گی. وہ بندہ ریجڈ ہے اور ایک ڈسپلن سے زیادہ ڈسپلنڈ ہے. تو ایک زیادہ ڈسپلنڈ بندہ بھی ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو. ایک حد سے زیادہ ڈسپلن اگر آپ ہیں نا, ڈسپلنڈ ہیں, تو اچھا نہیں ہے یہ, کیونکہ آپ میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, آپ پھر بہت ضدی ہیں. تو ضد تو اچھی چیز نہیں ہے نا. حالانکہ رائٹنگ آپ کو خوبصورت لگے گی, نہیں سمجھے. اس کا مطلب ضروری نہیں کہ خوبصورت ہینڈ رائٹنگ والا انسان ویسے ہی خوبصورت ہو, نہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ایک بہت ہائیلی ڈسپلنڈ وے میں رائٹنگ لکھی, بالکل کوئی لائن چینج نہیں ہو رہی, ایسے لکھا ہو جیسے کمپیوٹر نے لکھا. ایسے لوگوں کی رائٹنگ ہوتی ہی نہیں ہوتی, کئی لوگوں کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بندے بہت ریجڈ ہوں گے, کیونکہ جیسے وہ رائٹنگ میں ریجڈ ہے نا, ہر لائن وہیں سے شروع کر رہے ہیں, اور وہ سے ریجڈ ہوں گے, ہائیلی ڈسپلنڈ ہوں گے. اب ہائیلی ڈسپلنڈ لوگوں کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں؟ مشکل ہو جائے گا, یہ بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ضروری نہیں کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بڑی بری ہے. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے, کوئی ایک پیج پہ 3-4 لائنیں ایسے لکھی کھلی کھلی, دے آر ویری سوشل پیپل. وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ زیادہ اسپیس دے کے لکھتے ہیں, کھلا کھلا لکھتے ہیں, آپ سوشل ہیں. ہائیلی سوشل لوگ جو ہیں وہ جنرس بھی ہوں گے,
ایک دیکھیں سائیکالوجی کی لائنیں میں کنیکٹ کر رہا ہوں. وہ لوگ جو زیادہ گھومتا پھرتا رہتا نا, اس کے دوست زیادہ ہیں, سوشلائز کرتا ہے, وہ کھلے دل کا بھی ہے, یعنی کہ وہ جینرس بھی ہے, وہ کھلاتا پلاتا بھی ہے. کیونکہ کبھی کنجوس بندے کے فرینڈز نہیں ہوتے, یا ہو سکتے ہیں. کامن سینس سے سوچیں, سائنس کو سائڈ پہ کر دیں, نہیں ہوں گے نا, وہ خرچہ ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کا مطلب ہے جب وہ کنجوس بندہ ہے نا, کنجوس بندہ پتہ ہے جب پیپر شروع کرے گا نا, میں آپ کو بتاؤں, ایگزام میں پیپر فرض کریں بورڈ کے ایگزام ہے, اب بورڈ کے ایگزام ہے نا, تو اس کا اپنا پیپر تو نہیں ہے جو بورڈ والوں نے دیا, اپنا نہیں ہے نا. پھر بھی جب وہ شروع کرے گا نا, یہاں سے شروع کرے گا. کہاں سے شروع کرے گا؟ یعنی کہ وہ جو آنسر بک ہوتی ہے نا, وہ آدھی بھی پوری نہیں ہوگی, اس کا پیپر بھی سارا ہو جائے گا. آدھی بک خالی پڑی ہوئی ہے, حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ بک تو انہیں کی ہے, میں چیٹیں بھی لگا لوں 10-15, لیکن وہ اتنا لکھے گا کہ حالانکہ وہ سوچ کے بھی نہیں لکھ پائے گی, کیونکہ اس کے مائنڈ کے اندر وہ چیز اسٹیبلشڈ ہے. نہیں سمجھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹنگ سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. پھر ایک ٹریٹ کا اگر آپ کو پتہ چل جائے نا, تو ایک ٹریٹ کی بائی ڈیفالٹ اس ٹریٹ کے ساتھ کئی اور ٹریٹ ویسے ہی ساتھ ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہائیلی ڈسپلنڈ بندہ کیا ہو سکتا ہے؟ ضدی ہوگا نا. ہائیلی ڈسپلنڈ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ضدی ہوتے ہیں. ایک بندہ جو ضدی ہے نا, اس کے دوست کم ہوں گے, ٹھیک ہے نا. روٹین میں لوگ بڑے فلیکسیبل ہوں گے, کامن لوگ جو ہیں. پھر آپ اس بندے کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے, یار اس کے ساتھ تو بندہ بات ہی نہ کرے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی جس طرح فرض کریں بہت سے لوگ فورسز سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں, فورسز سے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ساری زندگی ایک ہی کام کرتے ہیں. جب بندہ ساری زندگی ایک ہی کام کرتا ہے نا, اس کو دوسرے کام پھر اچھے نہیں لگتے, تو اس کا مطلب وہ سٹک ہے ایک سائڈ پہ. تو وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ ان سے بھاگتے ہیں, یار یہ چھوڑے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ڈسپلن بہت زیادہ ہے. ہاں اس کی دیکھیں ایک اور بات ذرا سوچئے گا, کوئی بھی پرسنالٹی ہے, کوئی بھی پرسنالٹی آپ کی ہے, کوئی بھی آئیڈیل پرسنالٹی نہیں ہے. کسی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کو بہت فائدہ, دیکھیں آپ ہائیلی ڈسپلنڈ ہیں تو اس کے ساتھ کئی فائدے بھی تو ہیں نا. آپ بڑے ڈسپلنڈ ہیں, ہر چیز ٹائم پہ کریں گے, گول اچیو کر رہے ہوں گے, لیکن ایک سائڈ پہ اس کے نقصان بھی ہیں. اگر آپ فلیکسیبل ہیں تو اس کے کئی فائدے بھی ہیں اور کئی نقصان بھی ہیں. تو پھر اپنے آپ کو جاننا یہ انتہائی ضروری ہے. جہاں پہ آپ کو فلیکسیبلٹی بنتی ہے وہاں پہ آپ فلیکسیبل ہو جائیں, جہاں پہ آپ کو ہائیلی ڈسپلنڈ بننا ہے ہائیلی ڈسپلنڈ ہو جائے. تو یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے انسان کی. اس خوبی کو ہم ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ بھی آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. تو کہیں پہ آپ نے فلیکسیبل ہونا ہے تو آپ فلیکسیبل بھی ہو جائیں, کہیں پہ آپ نے ہائیلی ڈسپلن ہونا ہے تو آپ ہائیلی ڈسپلن بھی ہو جائیں. تو یہ اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کریں گے تو ہوں گے, ادروائز نہیں ہوں گے. جو ڈسپلنڈ ہے نا, وہ یوزلی اس کی عادت ہوگی کہ وہ صرف ایک خاص انسٹرومنٹ سے لکھتا ہوگا. فرض کریں اس نے صرف فاؤنٹین پین سے لکھتا ہے. کس سے لکھتا ہے؟ اس نے کسی اور چیز سے لکھنا ہی نہیں ہے. آپ کبھی جائیں نا, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں, حالانکہ فاؤنٹین پین کا زمانہ ختم ہو گیا, لیکن آج بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو فاؤنٹین پین اپنے ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھے ہوں گے, یا ان کی جیب میں ایسے فاؤنٹین پین لگا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اس نے فاؤنٹین پین یوز کرتا ہے, بڑے شوق سے کرتا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ویسے ہی پرانی سوچ کا بندہ ہے. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو یوز دا ماڈرن تھنگس. اس سے آپ کو پہلی کلک کی پتہ چل گیا کہ یہ پرانی سوچ کا بندہ ہے, اور صرف فاؤنٹین پین ہی یوز کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ضدی ہے نا. جب آپ اس کو الرٹ کریں گے نا کہ بھائی آپ ضدی ہیں, وہ فلیکسیبل ہونا ویسے ہی شروع ہو جائے گا کہ یار یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. اب پھر وہ کیا کرے گا کہ جب ایک دن فاؤنٹین پین یوز کیا, پھر بال پین کسی دن یوز, اس کو آپ ڈفرینٹ چیزوں پہ لے کے آئیں. تو زندگی میں یاد رکھیے گا سر جی کہ اگر آپ ایک بیہیویئر میں فلیکسیبل ہے نا, تو اس بیہیویئر میں دوسری جگہ بھی فلیکسیبل ہوں گے. یعنی کہ جو بیہیویئر ہے نا وہ چینج ہوتا ہے, ریپلیکیٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میں زیادہ سبزیاں کھاتا ہوں نا, تو میرے دوست بھی زیادہ ہوں گے. یہ ایک کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں. کیا ہوں گے؟ ہاں, فرض کریں اگر آپ نے یہ چیز, میں آپ کو ٹرک بھی دے دیتا ہوں. فرض کریں پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو پینل میں تھا,
تو وہاں پہ ہم سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے لوگ, مجھے انہوں نے بلایا ہوا تھا ایز اے ایکسپرٹ کے طور پہ کہ ہم نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں بندے بھرتی کر رہے ہیں, تو آپ بھی بیٹھے ہیں ایز اے پینلسٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا کہ آپ کو سبزی کون سی پسند ہے؟ کہتا میں صرف بھنڈی کھاتا ہوں اور کوئی سبزی نہیں کھاتا. ٹھیک ہو گیا. میں نے اور بھی کوئی کویشچن کیے, تو میں نے اینڈ پہ یہی کہا کہ یہ بندہ آپ نہ لیں سیلز کے لیے. کہتے یہ کیوں؟ اور پہلے یہ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ سبزی کا یہاں پہ کیا تو کہ یہ سبزی والا کویشچن آپ نے کیا پوچھا. میں نے کہا سیلز پرسن شوڈ بی فلیکسیبل. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سیلز کے بندے نے ہر طرح کے بندے سے ملنا ہے, اس کا کوئی ایک خاص کام نہیں ہے. اس نے کہاں پہ, اس میں فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے, نیگوشیٹ بھی کرنا آنا چاہیے, کہیں پہ تھوڑا بہت اوپر نیچے پرائسز کرنی, کہیں پہ تھوڑا سا جھوٹ بولنا بھی آنا چاہیے. تو میں نے کہا یہ چیزیں ہونی چاہیے نا سیل کے بندے میں. کہتا ہونی چاہیے. میں نے کہا ایک بندہ جب صرف ایک سبزی کھاتا ہے نا, صرف ایک ہی سبزی کھاتا ہے, تو وہ ایک ہی طرح کے لوگوں کو ملنا پریفر کرے گا, زیادہ دوسرے لوگوں سے نہیں ملنا پریفر کرے گا. کیونکہ آپ ایک جگہ پہ فلیکسیبل ہیں تو دوسری جگہ پہ بھی فلیکسیبل ہوں گے, کیونکہ فلیکسیبلٹی ایک بیہیویئر ہے. تو یہ بندہ ہر جگہ پہ چوزی ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر وہ سبزی میں چوزی ہے نا, تو وہ دوستوں میں بھی چوزی ہوگا, کلائنٹس میں بھی چوزی ہوگا. آپ نے 3 ایڈیٹ مووی دیکھی؟ اس میں وہ جو ایک جس کا وہ جو سوسائڈ کرتا ہے, تو جب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو وہ اگلی ٹیم کیا کہتی ہے کہ ہم یو آر ٹو آنیسٹ, ہمیں کوئی تھوڑا سا ایسا بندہ چاہیے جو, ٹھیک ہے نا, ان کی خواہش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بعد میں اس کو لے بھی لیا. مائٹ بھی ان کے پاس ایک ایسی ویکینسی ہو جہاں پہ ایک ریجڈ بندہ چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پوزیشن کیا ہے. فرض کریں یو کانٹ پٹ اے ویری فلیکسیبل پرسن ایز اے سیکورٹی گارڈ. دیکھیں ویری کرتا ہے آپ نے پوزیشن کون سی ہے. اگر آپ نے کسی سیکورٹی گارڈ کو فلیکسیبل بندہ ڈال دیا نا, دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سے سیکورٹی کمپرومائزز ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ سیکورٹی گارڈ بڑے فلیکسیبل ہیں. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میں ایک یونیورسٹی میں گیا, میں نام نہیں لوں گا ظاہر ہے, تو گارڈ نے مجھے روکا کہ جی آپ, میں نے کہا میرا نام ڈاکٹر رفیق ہے, میں فلان ڈاکٹر سے میں نے ملنا ہے. کہتا پہلے فون پہ بات کروائیں. میں نے کہا کروا دیتا ہوں. میں نے فون نکالا, اسی کو ملا دیا. تو میں نے اسے کہا یہ بات کریں. اس نے کہا ان کو آنے دیں. اب میں جب تھوڑا سا آگے گیا نا, تو میں ایک کامن سینس کی بات ہے, میں نے کہا اس گارڈ کو کیا پتا, اس گارڈ کو کیا پتا کہ میں نے اسی یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر سے اس کی بات کروائی. میں نے تو اپنے فون سے ملا کے کہا نا, میں تو اپنے بھائی سے بھی پیچھے کہہ سکتا, بھائی اس کو کہہ دو ذرا جو گھر میں بیٹھا ہو. یعنی یہ لیول کامن سینس کا بھی یہ لیول چیک کر لیں, اور پھر اس کی فلیکسیبلٹی بھی چیک کر لیں. چلیں ہاں کئی جگہ پہ میں ایسے جی میرا نام ڈاکٹر جی آئیں سر آئیں, اس کو یہ نہیں پتا میں کیوں آیا ہوں, کیسے آیا ہوں, یا میں واقعہ وہ بندہ ہوں یا نہیں ہوں, آپ کو کیا پتا. وہ اتنے یعنی کہ انہوں نے صرف اندازہ لگانا ہے یہ اچھی گاڑی پہ بندہ آ رہا ہے, اس نے سوٹ پہنا ہوا آ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوزیشن کے لیے آپ کو اتنا فلیکسیبل بندہ نہیں چاہیے. وہ تو ہر بندے کو ہو سکتا ہے, سوسائڈر بمبر جا رہا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, سوٹ ساٹ میں جایا, پیچھے اندر سے جیکٹ لگائی ہوئی ہے, سر آئیں پلیز, ٹھیک ہے, وہ اندر جا کے اس نے ویسے ہی پریس کرنا ہے بٹن, ٹھیک ہے. تو اس پوزیشن کے لیے آپ کو, مجھے وہ سیکورٹی گارڈ بہت اچھا لگے گا جو پراپر انویسٹیگیٹ کر کے, ہاں اس کا کام یہ تھا سیکورٹی گارڈ کا کہ وہ اپنے ہی گیٹ پہ جو پڑی ہوئی ایکسٹینشن ہے نا, وہاں سے فون کرتا کہ جی آپ اس نمبر لیتا اس ڈاکٹر کا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈاکٹر سے خود بات کرتا کہ آپ کو ڈاکٹر رفیق ملنے آئے ہیں, تو شوڈ آئی الاؤ ہم. اب میں تو اپنے موبائل سے اس سے بات کروا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کامن سینس کی بھی کمی ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ وہ اس نے جانے دیا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پوزیشن کس کے لیے. ٹھیک ہے, یو کانٹ ہائر اے ویری فلیکسیبل نرس. ایک فلیکسیبل نرس کو آپ ایز اے نرس کی جاب پہ اپوائنٹ, وہ بھی آئی سی یو کی کوئی نرس آپ اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تو لائٹ لے گی, وہ 10 15 20 منٹ کو تو سمجھتی ہی نہیں ہے. جو فلیکسیبل بندہ ہوتا ہے نا, وہ 10 15 منٹ کو نہیں سمجھتا, کہتا 10 15 منٹ تو ویسے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آئی سی یو میں تو 10 15 منٹ میٹر کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ 1 منٹ میٹر کرتا.
تو آپ وہاں پہ آپ نے ایک اسٹرکٹ ریجڈ اس مائنڈ سیٹ کا بندہ رکھنا. ہم اکثر ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے میں نا لیڈرشپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, چاہے سیکورٹی گارڈ رکھنا ہو. اب یہ نہیں کہ سیکورٹی گارڈ لیڈر نہیں ہو سکتا, سیکورٹی گارڈ بھی لیڈر ہو سکتا ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہی. اب کیلے بیچنے والا بھی لیڈر ہو سکتا ہے اپنی فیلڈ میں. آپ نے کئی انڈسٹریز میں نہیں دیکھا یا اداروں میں نہیں دیکھا کہ ایک سیکورٹی گارڈ کا جو سپروائزر ہوتا ہے وہ اس طرح لیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جی آج ہم نے اسٹرائک کرنی ہے, ساری یونیورسٹی کے سیکورٹی گارڈ سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے کہیں سیکورٹی گارڈ ایک لیڈر ہائر کیا جو سب کو لیڈ کر کے اس نے اسٹرائک کروا دی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لیڈرشپ والی پوزیشن پہ ہی لیڈر ہائر کرنا ہے. مینیجر والی سیٹ پہ آپ نے مینیجر ہائر کرنا. میک سینس؟ اگر آپ مینیجر کی جگہ لیڈرشپ ہائر کریں گے نا تو وہ آپ کو نقصان دے گا. وہ بیسیکلی ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہیں. جی ڈفرینٹ پرسنالٹیز آپ نے یہیں سے تو دیکھنی ہے کہ لیڈر کون ہے, مینیجر کون ہے. اچھا سر میں ایک اور بات جی جی ایڈ آن کروں گا جو آپ نے بتایا سیکورٹی گارڈ والا. سر اس میں موسٹ آف دا ٹائم یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ سپروین میں کس کے ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بڑے بڑے چینز ہیں, فوڈ چینز ہیں, وہ بھی اپنے اسٹاف کو جو ہے یہ باقاعدہ دیکھیں اس میں کوئی لیڈرشپ ہوگی تو پھر کریں گے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ ظاہر اس میں جو اچھی چینز ہیں تو وہ سیکورٹی گارڈ بھی ویسا ہی بھرتی کریں گے. دیکھیں اب جو آئی ایس آئی کے لوگ ہیں یا ان کی وہ کتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں. فرض کریں کہیں کوئی پروٹوکول جا رہا ہو, فرض کریں کوئی پریزیڈنٹ کا پروٹوکول ہو, ہم سم ٹائم اس چیز کو بڑا لائٹ لیتے ہیں, یار یہ کیا ہے, تو گاڑی تو گزر سکتی ہے. دے آر اسٹرکٹ. آپ گاڑی آگے نہیں لا سکتے کیونکہ وہ ٹرینڈ اس طرح سے ہیں. جو ہماری فورسز کی گارڈز ہیں یا جو آئی ایس آئی کے لوگ ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, وہ ایسے فلیکسیبل نہیں ہوتے. ان کا پروٹوکول پورا کریں گے تو وہ آپ کو الاؤ کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. ان کے اندر ڈسپلن اتنا. سر آپ ہمیشہ ٹرپ اینڈ ٹپس بتاتے ہیں اس ایک چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ کسی کو بھی. سر رائٹنگ کے حوالے سے بھی کوئی ٹرکس ہیں یا ٹپس ہیں اپنے جو اپنا امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے, یا تو سامنے والا ہماری کمیوں کو نہ پکڑ پائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پوری پھر رائٹنگ کی سائنس سمجھنی پڑے گی اوبویسلی, کہ آپ کس طرح لکھیں تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں, کس طرح لکھیں تو آپ ہائیلی ڈسپلن بن سکتے ہیں. یہ چیز پاسبل ہے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ آپ دماغی طور پہ جیسے سوچتے ہیں نا وہ آپ کے پیپر کے اوپر امپریشن آ جاتا ہے. یعنی کہ آپ غصے والے ہیں تو پیپر پہ نظر آئے گا کہ یہ بندہ غصے والا ہے. رائٹنگ بتائے گی کہ یہ غصے والا. رائٹنگ بتائے گی کہ یہ ایکسیڈنٹ پرون ہے, کہ اس کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہو سکتے ہیں. اب اس کو یہ بتا دیا جائے کہ جن کے جو ایکسیڈنٹ پرون ہوتے ہیں وہ اس طرح لکھتے ہیں تو اس دن وہ اس طرح لکھنا چھوڑ دے گا. آپ دیکھیں جیسے دماغ جیسے چل رہا ہے رائٹنگ اسی طرح آ رہی ہے. اگر آپ رائٹنگ کو کانشیسلی چینج کریں تو آپ پیچھے سے بھی چینج ہو جائیں گے. نہیں سمجھے؟ فرض کریں آپ کی خواہش ہے کہ میں لیڈر بنوں, لیکن آپ کی رائٹنگ میں نے پکڑ لی کہ آپ کی رائٹنگ لیڈرز والی نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا سر لیڈرز کیا ہیں, تو آپ ویسے لکھنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کے دماغ کو بار بار میسج جائے گا کہ میں نے لیڈر بننا ہے, اور آپ بننے بھی لگ جائیں گے. یہ آپ کا مائنڈ اور باڈی کا کنیکشن ہے. اس کو ایسے نہیں سمجھ آئے گی. میں آپ کو دوسرے طریقے سے دیکھیں, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ ریلیکس کیوں فیل کرتے ہیں؟ آپ نے باڈی کو موو کیا نا, تو آپ اسی طرح ریلیکس بھی فیل کر رہے ہیں. اسی طرح آپ یہاں سے ریلیکسیشن فیل کریں گے نا تو آپ کی باڈی بھی ریلیکس اور ٹینس فیل نہیں کرے گی. تو یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہاتھ کی موومنٹ ہے نا, رائٹنگ ایک موومنٹ ہے. آپ ایک خاص انداز سے لکھتے ہیں تو آپ ویسے ادھر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے یہاں سے ہیں تو رائٹنگ ویسے آ رہی ہے. میک سینس؟ تو آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا لکھنا شروع کر دیں تو آپ بن سکتے ہیں. جی کس طرح انسان کی رائٹنگ اسکل سے اس کی پرسنالٹی جج کر سکتے ہیں, کس طرح اس کی باتیں کرنے سے مطلب. ویری گڈ, بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیں ارسطوٹل کہتا ہے, میں ارسطوٹل کی آپ کو مثال دوں گا. ارسطوٹل کہتا ہے کہ جو آپ کے اسپوکن ورڈز ہوتے ہیں نا, جو آپ بولتے ہیں, وہ آپ کے مائنڈ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب بندہ ایک بول رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ دماغی طور پہ کیسا انسان ہے. ایسے ہی ہے. اور ارسطوٹل اگلی بات کرتا ہے کہ جو آپ کا رائٹنگ امپریشن ہوتا ہے نا وہ آپ کے اسپوکن ورڈز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سر بہت ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن
دیکھیں آپ نے دیکھیں باتوں کو صرف نہ دیکھیں، جو آپ کی لینگویج ہوتی نا، آپ میری بات غور سے سنیے گا، جو آپ کی لینگویج ہوتی نا، لینگویج صرف باتیں نہیں ہوتی، لینگویج میں آپ کی باڈی لینگویج ہے، چہرے پہ امپریشن کیسا آ رہا ہے، آپ کی موومنٹ کیسی ہیں، آپ ہاتھ کیسے ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کی آئیز کدھر جا رہی ہیں، یہ بھی لینگویج ہے۔ فرض کریں میں ایک بات ابھی کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا، میرا جو ہے نا وہ دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے اور دماغ مانتا ہے، اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اگلی جو بات کرے گا جھوٹی کرے گا، کیونکہ میں نے جب دل کی بات کی تو میں نے ادھر کیا، میں کنفیوز ہوں ابھی، میں ڈرا ہوا، کیونکہ میں نے جو جھوٹ بولنا ہے نا، جب آپ ڈرے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج صحیح نہیں ہوتی، نہیں سمجھ آئی۔ میں فرض کریں ابھی آپ سے کہتا ہوں کہ میں بہت ایک اوپن مائنڈڈ انسان ہوں، میں نے ایسے کر لیا، آئی ایم ناٹ اوپن مائنڈڈ، یہ آپ سائنس سمجھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، کیونکہ اوپن مائنڈڈ جب کہے گا نا کہ میں نے فرض کریں کہ میں نے کل ایک اوپن مائنڈڈ انسان دیکھا، تو اس کا مطلب میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک اوپننس شو کی۔ تو جو لینگویج ہوتی ہے نا وہ صرف ورڈز نہیں ہوتے، لینگویج ایک کمبینیشن ہے آپ کے ورڈز کا، پھر اس کو ادا کیسے کرتے ہیں، اس کی ٹون کیسے ہے، پھر جب آپ وہ ورڈز بولتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ امپریشن کیسے آتے ہیں۔ فرض کریں ایک اور میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں کہ میں کل جب ایئرپورٹ سے لینڈ ہوا نا، تو آپ نے غور کیا میں نے کیا کیا، یہاں سے گلا آپ کا ایسے ایسے ہوا، اس کا مطلب یہ صحیح بات نہیں کر رہا، کہیں پہ کنفیوز ہے، کیونکہ جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے دماغ میں ایک ایمرجنسی چلتی ہے، اس ایمرجنسی میں آپ سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوگی، وہ انکانشیس، وہ آپ پہ سم ٹائم کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا، آپ ہو جاتے ہیں، لیکن اب آپ نے نوٹ کرنا ہے، آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جو ورڈز ہوتے ہیں نا، پوری جو لینگویج آپ کی ہے، پوری جسے ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں، پوری جو لینگویج ہے اس میں صرف 7% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں نا کہ لفظوں کی ویلیو نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی منہ سے بات کر رہا ہے نا، کوئی لفظوں سے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں یہ ہوں، اس کے اوپر کبھی یقین ہی نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اس لفظوں کا جو پوری کمیونیکیشن اس میں کتنا پرسنٹ ورڈز کانٹیکٹ، 7%، 7% کو ویلیو نہ دیں، باقی جو 93% چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کی لینگویج میں، وہ کیا ہے؟ آپ کے ایکسپریشن، آپ کی باڈی لینگویج، آپ بات کیسے کر رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ کانفیڈنس کتنا ہے، تو وہ ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ وہ لوگ اگلی بات سنیے گا، وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، آپ جاہل ہوتے ہیں کہ آپ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، نہیں سمجھے، کیونکہ we don't have the capability to understand the next person. پوائنٹ کلیئر؟ تو اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں کیوں ہمارے جو دیسی لوگ ہیں کیوں دھوکے کھاتے ہیں۔ آپ کو میں ایسے دھوکے کی ایک دو مثالیں دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کامن سینس ہی نہیں ہمارے، ہمیں نالج ہی نہیں ہے۔ فرض کریں آپ نے ایک فراڈ سنا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ایک موبائل پہ میسج آتا ہے کہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 50,000 نکلا ہے، اگر آپ 2,000 پہلے دے دیں اس نمبر پہ تو ہم آپ کو 50,000 سینڈ کر دیں گے، ایسے ہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ 2,000 پہلے سینڈ کر کے ویٹ کرتے ہیں؟ کئی لوگ کر چکے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں نے تو اس پروگرام میں اپلائی نہیں کیا تھا؟ جب آپ نے اپلائی نہیں کیا تو یہ میسج کیوں آ گیا؟ یہ سوچے سمجھے بغیر ہم یہ کیوں حرکت کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے، بیکاز ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے، ہم دماغی طور پہ شاید ویک ہیں۔ پوائنٹ کلیئر؟ تو یہ نہ کہیں کہ بہت لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، میں آپ کے لیے شاید بڑا کانفیڈنٹ ہوں، ہو سکتا ہے میرے سامنے ایک بہت بڑا بابا آ کے کھڑا ہو جائے تو میں تو اس کے سامنے ایسے ہی ہو جاؤں گا نا، ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اگر نقصان ہوتا ہے اٹس یور رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے نا؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں پاکستانیوں کے حوالوں سے کہ پاکستانیوں کو دھوکے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ دھوکہ کھا چکے ہوتے ہیں۔
وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن نہیں. دیکھیں ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ ایجوکیشن ڈزنٹ مین کہ آپ کیمسٹری میں ماسٹر کر گئے ہیں, آپ نے آئی ٹی میں کچھ کر لیا. یہ ایجوکیشن نہیں ہے, یہ ایک سکل ہے پیسہ کمانے کی. ایجوکیشن کا مطلب یہ کہ کیا آپ میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ کسی کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, ہیومن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ کون ہیں, ٹھیک ہے, اس دنیا میں آپ کیا کریں گے, کس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, کسی کو کیسے اسیس کرنا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. یہ ایجوکیشن ہے صحیح. سائیکالوجی کے علاوہ سوشیالوجی پڑھیں, کلچر پڑھیں, یہ ساری چیزیں پڑھیں ضرور. ہمارا ادھر فوکس ہی نہیں ہے. اپنے سے چھوٹے کو اور اپنے ایج والے کو سمجھانا تو آسان ہوتا ہے, لیکن جیسے پیرنٹس ہیں, ایشین پیرنٹس اسپیشلی, ان کو تو سمجھانا بہت مشکل. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک اپنی ڈکشنری میں سمجھانے کا لفظ ہی ختم کر دیں, کیونکہ اٹس ہیومن نیچر کہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. سمجھانے سے لوگ سمجھتے نہیں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے فرض کریں کوئی سجیشن دیں گے نا, سمجھائیں گے کہ آپ اپنے بال چھوٹے کروا لیں, تو میں کہوں گا میں کیوں کروں بھائی, کیونکہ جو ایڈوائس ہوتی ہے نا یا سمجھانا ہوتا ہے, یہ ہیومن نیچر میں شامل ہے کہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے, ہیومن برین اس کو ریزسٹ کرتا ہے کہ میں کیوں کروں. اسی لیے کسی کو سمجھائیں نا, کسی کو انفلوئنس کریں. کیا کریں؟ یعنی کہ مجھے کوئی ایک ایسا بندہ انفلوئنس کر دے جس کے بال بہت چھوٹے ہیں, وہ بہت اچھا لگ رہا ہے, میں ہو سکتا خود ہی کٹوا لوں. تو آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ انفلوئنس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے میں کسی سے انفلوئنس ہوا ہوں تو میں نے یہ رکھا ہو. آپ نے بڑے بال کس سے انفلوئنس ہو کے رکھے ہیں؟ میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, میں نے یہ 2016 سے کام جب شروع کیا نا تو بڑا میں ڈفرینٹ لگتا تھا. مجھے کئی پروفیسروں نے دیکھ کے بڑے بال رکھے, کئی پروفیسروں نے. اب یہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے, حالانکہ انہوں نے گھر سے بہت ساری جو ہے وہ باتیں بھی سنی ہیں, تو گھر والوں سے یہ کہتا تھا کہ جی میں وہ ڈاکٹر ڈار کے بھی تو بڑے ہیں. وہ کہتے تھے وہ ڈاکٹر ڈار ہیں, آپ ذرا حساب سے چلیں. تو لیکن یہ کیری کر گیا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو میں کسی سے انسپائر نہیں ہوتا, میں اپنے آپ سے انسپائر ہوتا ہوں. یہ لٹرلی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یا مجھے کوئی چیز انسپائر کرتی ہے تو وہ قرآن و حدیث کرتی, دیٹس آل. یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے, میں ان سے انسپائر ہوتا ہوں. تو باقی چھوٹی موٹی انسپریشن تو ضرور ہوتی, لیکن آپ کا کویسچن بہت بڑا تھا تو اس لیے میں نے. میڈم آپ کا کویسچن. جی سر میں یہ کہہ رہی تھی جیسے ہمارا ایشین کلچر ہے, ہاں, کچھ بھی زندگی میں برا ہو جائے نا تو پیرنٹس کو یا تو وہ خود ان کی یہ ذہنیت ہے جو میں نے دیکھا ہے, یا جو ہے باہر والے کو کہہ دیتے ہیں کہ کالا جادو ہو گیا, دھوکہ ہو گیا, تو یہ کچھ نہ کچھ کسی نے کروا دیا. مطلب لوگ کس طرح کے اپنے سے بڑے کو کس طرح سے یہ سمجھایا جائے کہ جو پروفٹ ہے یا لاس ہے یہ زندگی کا حصہ ہے, جو ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں وہ مے بی وہ ایسے ہی دیکھیں کوئی ایک سٹینڈرڈ پیمانہ نہیں ہے کسی کو. پہلی بات تو میں نے جب سمجھانے کا کہا ہے تو سمجھاتے نہیں ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, اور انفلوئنس بندہ جلدی ہو جاتا ہے. ایڈوائس صرف ایک دو بندوں کی ہم مانتے ہیں, صرف ایڈوائس صرف ہم ڈاکٹر کی مانتے ہیں, کیونکہ ہمیں مجبوری ہوتی ہے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے تو میں نے یہ دہی نہیں 4 دن کھانا, یا میں نے لسی نہیں پینی, یا میں نے چائے نہیں پینی. تو صرف ایڈوائس ہم کس کی مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کی مانتے ہیں, کسی اور کی ایڈوائس نہیں مانتی. اس لیے میں کبھی ایڈوائس کرتا ہی نہیں ہوں. اگر میں نے کسی کو چینج کرنا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ وہ چینج ہو گیا, اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ آپ کسی اور طریقے سے اس کو چینج کرتے ہیں. اور کوئی سٹینڈرڈ پیمانہ نہیں. دیکھیں پرسنالٹی کے مطابق انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ آپ اس بندے کو سمجھیں کہ یہ چینج کیسے ہوگا, پہلے تو یہ کریں, پھر اس کے مطابق آپ بات کریں گے, ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, تو ٹرسٹ کے اندر چینج ہوتا ہے. سم ٹائم ہم ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے, تو ٹرسٹ کے اندر جب آپ چینج کر سکتے ہیں ایزیلی. اس لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. گھر میں فرض کریں ایک باپ ہے, اس کی 4 بچیاں, تو وہ 3 بچیاں ایک بچی کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ بابا سے کہو کہ وہ آپ کو برگر منگوا دیں کیونکہ آپ کی بات مانتے ہیں. حالانکہ بابا جو ہیں وہ 3 دوسری تیسری بچیوں کے دشمن تو نہیں ہیں. وہ سم ٹائم وہ جو بچی ہے وہ بابا سے اس انداز میں مانگتی ہے کہ وہ ان کی پرسنالٹی کے مطابق ہوتا ہے, تو پھر آ جاتا ہے. تو آپ ذرا یہ غور کریں کہ جس طرح وہ بچی مانگتی آپ ویسی بن کے کیوں نہیں مانگ لیتی. ہم بھی تو اپنی جگہ پہ ضدی ہوتے ہیں کہ جی میں نے اپنے انداز سے مانگنا. تو دیکھیں انداز بہت میٹر کرتا ہے. تو یہ چیزیں آپ سیکھیں گے, آپ نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چینج بھی کرنا ہے, کہیں کرنا پڑے تو. زندگی میں ایک یاد رکھیے گا
کہ دنیا میں ہر انسان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں. دنیا میں ہر انسان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق کنونس کریں جیسے وہ ہونا چاہتا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو زندگی میں کوئی ضدی سے ضدی انسان بھی ملا ہوگا نا, ملے نا کئی. اب مجھے یہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ صرف ضدی سب کے لیے یا کسی کے لیے نہیں ہے؟ کسی کے لیے وہ ضدی نہیں ہوگا. یو آر ناٹ ریجڈ فار ایوری ون. جس کے لیے وہ ضدی نہیں ہے نا, آپ اس کو پہلے ریڈ آؤٹ کرو کہ یہ وہ کس طرح بات کرتا, آپ اسی طرح ہو جاؤ, آپ کی وہ بات مانے گا. اینڈ دس از دا ریزن آئی ایم سیئنگ ایوری پرسن از کنونسیبل ان دس پلانٹ. لیکن آپ میں سکلز ہونی چاہیے. ہمارے ہاں زیادہ پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارا تو بیہیویئر ہی یہی ہے کہ سانوں کی کچھ صحیح نہیں ہوتا تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں, ہم تو ہار گئے نا, کہ سانوں کی ہار گئے نا, تو پھر آپ ایفرٹ ہی نہیں کر رہے, پھر گلا کس چیز کا. زندگی میں ایک چیز یہ بھی ختم کر دیں کہ سانوں کی. بہت کچھ ہوگا, میں آپ کو بتا دوں, بہت کچھ ہوگا. آپ نے یہ فکرہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کہ مینو کی. فرق پڑے گا, آپ کو ضرور پڑے گا. تو اگر آپ کا یہی بیہیویئر ہے تو پھر آپ ہر انسان کے لیے یہی کہیں گے کہ سانوں کی. ایک دن تسی کلے رہ جانا. پھر اتنا بہت ہے آج کے لیے. تھینک یو.